معزز مہمانان گرامی، ذرائع احتشام علماء کرام، آج ہم حسب معمول اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضر خدمت ہیں۔ میں صرف 2-4 لفظوں کی حاضری عرض کروں گا کہ حضرت حسین علیہ السلام محض شخصیت نہیں، اس نظم کائنات میں وحدت انسانیت کی پہلی اکائی ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ بے شک ہم ان کے فضائل، خصائل، خصوصیات، کمالات تو بیان کرتے ہیں مذہبی بنیادوں پر، لیکن ان کی فطرت کے اندر جو حسن الوہیت کے جلووں کا جو فیضان تھا، جو اس کا پیغام ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ جب اعلان ہوا جبل ابو قبیس کی چوٹی پر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار مکہ نے کہا نہ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اور نہ کہنے دیں گے۔ اب لا الہ الا اللہ کا تکلم تو تھا، معنی بھی تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت تھی۔ اس وقت خدائے ذوالجلال کی غیرت کا عنوان بن کر لا الہ الا اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اگر کسی نے تلوار لہرائی ہے تو اسے سید بطحہ امام الحنفاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر یہ تسلسل جاری رہا، پھر لا الہ الا اللہ مدینے میں زد میں آیا۔ لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ پھر مدینے میں، چونکہ لا الہ الا اللہ ایک بنیادی عقائد ہے نا، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر یقین انسانیت کر لے تو وحدت ایک نور اسے میسر آ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پھر زد میں آیا مدینے میں۔ اب چونکہ لا الہ الا اللہ کے مد مقابل مشرکین مکہ نہیں تھے اور دوسرے تیسرے نہیں تھے، کفار نہیں تھے، لا الہ الا اللہ کے مد مقابل مذہبی لوگ تھے، مولوی تھے، عیسائی تھے، جنہوں نے اپنوں میں ثلاثہ کا تصور دیا اور کہا کہ ہم 3 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ تو اب اس تصور میں آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا غیرت کا، اٹھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر تلوار چلائی تو یہ مولوی ہیں لکھ مریں گے کہ تلوار سے محمد سکھاتا ہے دین۔ اے اللہ قرآن سناؤں، فرمایا قرآن پر ایمان ہوتا تو تورات اور انجیل کے سینے میں قرآن کی حرمتیں موجود ہیں۔ اے اللہ پھر فرمایا میرے حبیب آج اگر لا الہ الا اللہ کو کوئی حقیقت بچا سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کے تقدس کو، عقیدت کی عصمت کو اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تو لا الہ الا اللہ کا پہلا طاقت کا عنوان بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، پھر یہ انہی کی اولاد اطہر، پھر لا الہ الا اللہ پھر زد میں آیا۔ اس وقت لا الہ الا اللہ کے مد مقابل کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ کے مد مقابل کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جن جن وجودوں کی حرمتوں میں لا الہ الا اللہ کا نور تھا ان کے مقابل وہ آئے۔ پھر لا الہ الا اللہ کی حرمت کو، جو وحدت انسانیت کی پہلی اکائی ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اس عظمت کو بچانے کے لیے اگر کوئی طاقت آئی ہے خدا کی غیرت کا عنوان بن کر تو وہ حضرت حسین آئے ہیں۔ تو یعنی حضرت حسین علیہ السلام کو ہم مذہب کے تصور میں کیوں دیکھیں؟ مذہب کا قد بہت چھوٹا ہے حضرت حسین سے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ان کے خمیر کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے، اس عنوان پر بحث کی جائے۔ السلام علیکم۔